آج کی ویڈیو ہم غزل کے حوالے سے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ مجھے جو غزلیں اچھی لگتی ہیں میں وہ آپ کو غزلیں سناؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی غزل سنا کر کیا کرنا، کوئی غزل سنا کر کیا کرنا، یوں بات کو بڑھا کر کیا کرنا، تم میرے تھے تم میرے ہو دنیا کو بتا کر کیا کرنا۔ جی تم خفا بھی اچھے لگتے ہو، پھر تم کو منا کر کیا کرنا، تیرے در پر آ کر بیٹھے ہیں اب گھر بھی جا کر کیا کرنا۔ اور اس کا آخری شعر ہے کہ دن یاد سے اچھا گزرے گا، دن یاد سے اچھا گزرے گا، پھر تم کو بھلا کر کیا کرنا، پھر تم کو بھلا کر کیا کرنا۔ تو نیکسٹ ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے، میں وہ آپ کو عرض کروں گا۔ نہ جواب دے نہ سوال کر، نہ جواب دے نہ سوال کر، مجھے چھوڑ دے میرے حال پر۔ کیا کہتے ہیں وہ کہ نہ جواب دے نہ سوال کر، مجھے چھوڑ دے میرے حال پر، تجھے کیا ملے گا تو ہی بتا، تجھے کیا ملے گا تو ہی بتا، مجھے یوں الجھنوں میں ڈال کر، مجھے یوں الجھنوں میں ڈال۔ اور ایک شعر ہے کہ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ طویل ہے مسافت مگر منزلوں کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے، وہ رب کریم ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ایک ماں کے نام پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم احترام کیا ہوگا۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا کیا مقام ہوگا، اس کے سر کا کیا۔ اور ایک میں چیز آپ کو بتاتا ہوں، جو لوگ دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر کرتے ہیں، ان کے معاملات میں دخل اندازی دیتے ہیں، ان کے لیے یہ شعر ہے کہ اپنی زندگی کو اتنی مصروفیت میں ڈال دو، اپنی زندگی کو اتنی مصروف کر لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ مطلب ہمیں مصروف رہنا چاہیے، اتنا مصروف ہو جائے نا زندگی میں دوسروں کے عیب کا ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ دوسرے لوگ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ چیز ہماری تھی کہ جو لوگ دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر۔ ایک میں شعر سناتا ہوں، میں بچپن سے یہ شعر سن رہا ہوں، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ پر ہے۔ یہ شعر یہ ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کریم کے بعد، صلی اللہ علیہ محمد۔ شعر کو سننے سے پہلے اور آخر میں درود شریف کو فرما لیجئے، صلی اللہ علیہ محمد۔ اور یہ دعا کے بارے میں ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور یہ شعر ہے کہ یہ زندگی کی فضاؤں میں یاد رکھنا، نہ زندگی کی فضاؤں میں یاد رکھنا، نہ دل کی صداؤں میں یاد رکھنا، یہی تحفہ بہت ہوگا آپ کا میرے لیے، یہی تحفہ بہت ہوگا آپ کا میرے لیے، ہر نماز کے بعد اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ آج کا شعر میرا ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے لیے میرا شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں، وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں، اقبال ہم ان کے امتی ہیں جس کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھ کے، ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر انسان کیا پتھر بھی کلمہ پڑھ جاتے تھے، اور آج کل کے لوگ کیا کر رہے ہیں، پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کو ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ایک اور اقبال کا شعر ہے کہ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر، اقبال اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔
یہ شعر کا مطلب ہے کہ ہم اپنی حسرتوں کو لے کر سجدے میں جاتے ہیں، اگر ہم سجدے شروع سے کرتے تو ہماری حسرت بھی باقی نہ رہتی، ہماری دعا سے پہلے ہی ہماری قبولیت ہو جاتی، ہمیں جو چیز چاہیے ہوتی وہ ہمیں پہلے ہی مل جاتی۔ تو دعا میں یاد کیجیے گا۔ آج کی میری ویڈیو یہاں تک اینڈ ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔